آن کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ جو پہلے ہی ڈر کے بیٹھی تھی، بارش کی آواز سن کر بالکل ہی بستر میں گھس گئی۔ یا اللہ جی، بارش بے شک ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بجلی نہیں کڑکنی چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے دعائیں مانگ رہی تھی جب اچانک تیز کڑکتی بجلی کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی آرزو کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور آن کے نمبر پر فون کرنے لگی، لیکن فون بجتا رہا اور آن نے نہیں اٹھایا۔ آن جی پلیز فون اٹھائیے، یہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ یا اللہ جی، آن جی فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آرزو نے پریشانی سے پھر سے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا، لیکن بار بار فون کرنے کے بعد بھی آن نے فون نہ اٹھایا۔ یا اللہ جی، آن جی تو فون ہی نہیں اٹھا رہے، میں کیا کروں؟ بہت کوشش کے بعد وہ ہمت کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ بہت کوشش کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی۔ باہر تھوڑی دیر کے بعد کڑکتی بجلی کی آواز آئی تھی اور اس کا ننھا سا دل کانپ اٹھا۔ اس نے ڈر کر ایک بار پھر سے آن کو فون ملانا شروع کیا، لیکن 5-6 بار فون کرنے کے بعد بھی آن نے فون نہ اٹھایا۔ جب اچانک لائٹ چلی گئی اور لائٹ جاتے ہی آرزو کا ڈر مزید بڑھ گیا۔ اب آنسو رکنا مشکل تھے، وہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ روتے روتے اس نے ایک بار پھر سے آن کو فون ملایا اور ہر بار کی طرح آن نے اس بار بھی فون نہیں اٹھایا۔ اب تو فون کی بیٹری بھی ختم ہونے والی تھی، اور اگر ایسا ہوا تو کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا، پھر اس کا یہاں رکنا ناممکن ہے۔ ٹارچ تو نیچے والے کمرے میں ہے، نیچے والے کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہاں بجلی کڑکنے کی آواز بھی کم آئے گی۔ وہ اپنا موبائل کی ٹارچ جلائے نیچے کی طرف آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی سیڑھیوں کے پاس آئی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر ہی پیر رکھا تھا کہ جب اس کا فون اچانک بند ہو گیا، اور اسی وقت بجلی کڑکنے کی وجہ سے آرزو ڈر کر پیچھے واپس اپنے کمرے میں جانے لگی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکی، اور ایک بار پھر سے اس گھر میں آرزو کی چیخ کی آواز گونجی، لیکن یہ چیخیں ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس درد کی وجہ سے تھیں جو اس وقت آرزو برداشت کر رہی تھی۔ آن نے جیسے ہی اپنا موبائل آن کیا تو اس میں لاتعداد آرزو کے میسیجز تھے، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ یقیناً بارش کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہوگی، لیکن اب بارش کافی کم ہو چکی تھی، شاید اب تک تو وہ سو بھی چکی ہوگی، لیکن آن کے آنے سے پہلے وہ کبھی نہیں سوتی تھی۔ عمر میرے ساتھ چلے گا یا اکیلے جائے گا؟ عمر کی گاڑی پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی، جس کی وجہ سے آن اسے پک اور ڈراپ کرنے جاتا تھا۔ یار چھوڑ دے مجھے اور آرزو بھابھی کے ہاتھ کی چائے پلا۔ اس اے ایس پی نے تو آج دماغ کا دہی ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ بھابھی کے ہاتھ کی چائے پی کے ریلیکس ہو جاؤں گا، عمر نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یار مجھے تو پہلے گھر جانا ہے، آن نے کہا۔ ہاں تو ہم تیرے گھر ہی جا رہے ہیں نا؟ عمر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں اس گھر کی نہیں، وہ پرانے والے گھر کی بات کر رہا ہوں، آن نے سمجھایا تو عمر بے ساختہ مسکرایا۔ تو آج بھی اسی گھر کو اپنا گھر مانتا ہے، پتہ ہے تجھے؟
کچھ چیزیں اور کچھ رشتے کبھی نہیں بدل سکتے، چاہے ہم انہیں دل سے اتارنے کی کوشش بھی کیوں نہ کریں، لیکن وہ ہمارے دل میں اپنا گھر پہلے سے بنائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن رشتوں سے تو جان چھڑا کر بھاگنا چاہ رہا ہے نا وہ تیرے دل میں جگہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ ان رشتوں سے دامن بچانا اتنا آسان نہیں۔ عمر نے آج پھر اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ بس تیرے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، میں بس آخری بار اس گھر میں جا رہا ہوں، آج میں یہ قصہ ہی تمام کر دینے والا ہوں۔ اون نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آرزو کب سے فون کیے جا رہی تھی، لیکن پچھلے آدھے گھنٹے سے اس نے کوئی فون نہیں کیا، یقیناً ناراض ہو گئی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے فون جیب میں ڈال چکا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر ہی آرزو کو منانے کا تھا۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے اون، لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ابھی تو بتایا تجھے، آج میں اس گھر سے ہر رشتہ توڑنے آیا ہوں۔ اون بتاتا ہوا اندر چلا گیا تو عمر بھی اس کے پیچھے آیا۔ ارے اون بیٹا، آؤ نا، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ زبیدہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئیں۔ جب اون نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی بولنے سے باز رکھا، مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ اس نے تمام گھر والوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے گھر میں رات کے وقت چائے پی جاتی تھی۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں اون۔ زبیدہ اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ آرزو سے ان کا رابطہ اب نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ اس دن کے بعد وہ آرزو سے اب تک نہ مل پائی تھی اور نہ ہی فون پر کوئی رابطہ تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، یہ پیپر دینے آیا ہوں۔ یہ گھر جو دادا نے میرے نام کیا تھا، میں واپس آپ کے شوہر، آپ کے جیٹھ کے نام کر چکا ہوں۔ یہ ان دونوں کی جائیداد ہے، ان دونوں کا حق بنتا ہے اس پر۔ دادا نے غلط فیصلہ کیا تھا یہ سب کچھ میرے نام کر کے، اور اب اسے میں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے میرا اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے اور خاص کر کے آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اون بنا کسی لحاظ کے اور یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی کے دل پر خنجر کی طرح چل رہے ہیں، بولا، میں آپ سے اور آپ کے اس گھر سے اپنا ہر رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگ میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ مجھ سے آپ کا کوئی رشتہ ہوگا اور نہ ہی میری بیوی اور میرے بچے سے۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ ہماری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو۔ یقیناً آپ لوگ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ وہ فائل کو ٹیبل پر پٹکتا وہاں سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس کی ماں وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کے رونے لگی۔ آج اس نے اپنا آخری سہارا بھی کھو دیا، وہ جو اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا لوٹ کے آئے گا، وہ اسے ماں کہہ کر پکارے گا، وہ اسے معاف کر دے گا، سب پر پانی پھر چکا تھا۔ ان کی ہر امید ٹوٹ چکی تھی، سبھی اداس تھے۔ سمیر اور حارث بھاگ کر ان کے قریب آئے اور انہیں شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ روکو اسے، وہ چلا جائے گا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، خدا کے لیے روکو،
کوئی تو روک لو اسے۔ زبیدہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ عمر کو بے ساختہ ان پر ترس آیا، لیکن ان کے پتھر دل بیٹے کا دل نہ پگھلا۔ اون یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ عمر نہ رہ سکا تو بول پڑا، بالکل ٹھیک کیا ہے میں نے، اور زیادہ باتیں مت کر، چل تجھے آرزو کے ہاتھ کی چائے پلاتا ہوں۔ اون اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عمر کا موڈ سارے راستے آف رہا۔ وجہ تو اون جانتا تھا، اسی لیے پوچھنا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ یار وہ لوگ میرے گھر والے ہیں، خدا کے لیے اس طرح سے منہ بنا کر مت بیٹھ، تو نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، عمر نے غصے سے کہا۔ وہ عورت جس کے لائق ہے میں نے اسے وہی دیا ہے۔ زبان سنبھال کر بات کر اون، تو اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہا ہے، عمر غصے سے بولا۔ ہاں، جیسے تو انجان ہے کہ اس ماں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب اون کو بھی غصہ آنے لگا۔ اون، تو کبھی اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتا، ہمیشہ دوسروں کی چیزوں سے غلطی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مانا کہ وہ تجھے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی تو آیا نا۔ وہ تیری ماں ہیں، اس دنیا میں ان سے زیادہ تجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ تو ایک ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ عمر اب بھی اس پر غصہ کر رہا تھا۔ ماں، وہ ہنسا۔ ایسی ہوتی ہے ماں؟ اون نے سر جھٹکا۔ ماں ماں ہوتی ہے، اور وہ ایسی ویسی نہیں ہوتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ماں کی قدر صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی۔ عمر نے بے ساختہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ اون نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہرٹ کیا تھا، تبھی اس کا گھر آ گیا۔ اون نے باہر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ آرزو اوپر والے کمرے میں ہے، شاید سو چکی ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں، آرزو سو گئی تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں اپنے یار کے لیے چائے بناؤں گا۔ اون نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا اور اپنی جیب سے ڈپلیکیٹ کی نکالی، لیکن دروازہ کھول کے جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، اون کو لگا جیسے اس کا پورا وجود بے جان ہونے لگا ہے۔ آرزو بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آیا، جبکہ عمر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ انہی سیڑھیوں سے گری ہے، کیونکہ آدھی سیڑھیوں پر اس کا موبائل پڑا تھا۔ اون، لگتا ہے بھابھی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، تو جلدی سے اٹھا کر باہر لا انہیں، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، عمر نے جلدی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ آرزو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ اون کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اس حالت میں اسے اکیلا چھوڑ کے جا سکتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اسے بارش سے خوف آتا ہے۔ وہ اسے اٹھائے بے چینی سے باہر کی طرف بھاگا تھا، ایک ڈر، ایک خوف، سب کچھ کھو دینے کا۔ وہ جو اپنی الگ دنیا بسانے جا رہا تھا، اپنی الگ دنیا بنانے جا رہا تھا، سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظروں کے سامنے نہ جانے کتنی آرزو کتنی دیر سے وہاں سے نیچے پڑی تھی۔ اتنی سردی اور بارش میں آرزو کی حالت نہ جانے کتنی دیر سے تکلیف سے تڑپتی رہی ہوگی۔ عمر نے گاڑی فل سپیڈ میں ہسپتال کی طرف بڑھائی۔
اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں ڈیلیوری ابھی کرنی ہوگی، آپ دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹر اسے دلاسا دیتی اندر جانے لگی، جبکہ آپریشن کا نام سن کر وہ پریشان ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر، آپ نے تو نارمل ڈیلیوری کیس بتایا تھا، اون نے پریشانی سے کہا۔ جی ہاں، نارمل ڈیلیوری کیس ہوتا اگر یہ نارمل ڈیلیوری ہوتی، یہ سیڑھیوں سے نیچے گری ہیں۔ ڈاکٹر وقت ضائع کیے بغیر اندر جا چکی تھی، جبکہ اون کی حالت سے وہ کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ عمر کا دل چاہا کہ وہ مصباح کو یہاں بلا لے، لیکن مصباح بھی یہاں کیا کر سکتی تھی؟ عمر اب خود بہت پریشان ہو چکا تھا، جبکہ اون کا فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بنا اون کے بارے میں سوچے اون کے گھر پر فون کیا۔ اس کا فون دیکھتے ہی زبیدہ بیگم نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو آنٹی، پلیز کیا آپ اسی وقت ہسپتال پہنچ سکتی ہیں؟ آرزو بھابی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہیں اور مجھے اور اون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز اگر آپ یہاں آ جائیں تو، عمر نے بہت التجائیہ لہجے میں کہا۔ بیٹا، کون سے ہسپتال میں؟ آرزو ٹھیک تو ہے نا؟ میں بس ابھی پہنچتی ہوں، زبیدہ نے پریشانی سے کہا۔ آنٹی پلیز آپ جلدی آ جائیں، عمر نے انہیں ہسپتال کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے بلایا، جبکہ اون پریشانی سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بے شک وہ کتنا ہی کیوں نہ انکار کر لے، اسے اس وقت صرف اور صرف اپنی فیملی کی ضرورت تھی۔ اپنے کہے کے مطابق زبیدہ اور اس کی فیملی کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ کیا ہوا آرزو کو؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ انہوں نے عمر سے پوچھنے کی بجائے اون سے پوچھا تھا۔ شاید انہیں اس وقت اس سے کوئی شکایت نہ تھی، وہ اپنا رونا دھونا، دکھ تکلیف بھول کر اپنے بیٹے کی تکلیف میں شامل ہو چکی تھیں، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی نہ بول پایا۔ تو فکر مت کرو اون بیٹا، آرزو بالکل ٹھیک ہوگی، کچھ نہیں ہوگا اسے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ اسے حوصلہ دے ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر باہر آئی۔ دیکھیں، اس وقت ہم صرف ایک ہی کو بچا سکتے ہیں، یا بیبی کو یا پھر مدر کو۔ جلدی سے فیصلہ کریں کہ آپ کس کی زندگی بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ بچے کو بچانا چاہیں گے تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ 7 منتھ پریگننٹ تھی، اور 7 منتھ چائلڈ کم ہی آگے زندگی میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فائل اور پین اس کے ہاتھ میں پکڑاتی واپس باہر جا چکی تھی، جبکہ وہ فائل اور پین اپنے ہاتھ میں پکڑے بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میری آرزو کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے۔ امی میری آرزو کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر کسی بچے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ میں اپنی آرزو کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اون نے ایک پل میں پیپر کے خالی ڈبے میں ٹک لگا دیا، جبکہ نرس اس کے ہاتھ سے پیپر کھینچ کر واپس اندر بھاگ چکی تھی۔ بابا، میں نے ٹھیک کیا نا؟ میں اس کو کھو نہیں سکتا، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس نے اپنے ساتھ کھڑے بابا سے پوچھا۔ کچھ سال پہلے میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا اون، لیکن اس دن یہ معجزہ واقعہ ہوا تھا کہ تیری ماں کے ساتھ تو بھی بچ گیا، بابا نے پیار سے اسے پچکارا۔
لیکن وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آرزو مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی نا؟ اس نے کہا تھا کہ اسے یہ بچہ کسی بھی حال میں چاہیے۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے تحفہ دینا چاہتی تھی۔ امی وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گی نا؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ اون ان کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ساری ناراضگی، سارا غم، سارا دکھ بھول چکا تھا۔ شاید وہ اس وقت یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ کس کے سہارے بیٹھا ہے۔ شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ کس کے کندھے پر سر رکھ کے رو رہا ہے۔ نہ میری جان، میرا بچہ، آرزو تجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ تو فکر نہ کر، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اندر آپریشن جاری تھا، جبکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔